بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان میں دانشگاہ النجف پاکستان کی جانب سے جو سلسلہ دروس جاری ہے، اس میں سے آج ہم آپ کے سامنے آنکھوں کی اہمیت اور اس کی حفاظت کے بارے میں گفتگو کریں گے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم سورہ بنی اسرائیل کو کھولتے ہیں، جہاں ارشاد رب العزت ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں ارشاد رب العزت ہے کہ یہ کان، یہ آنکھیں اور یہ دل، ان سب کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ان سب کے بارے میں تم سے باز پرس کی جائے گی. خداوند عالم نے انسان کو ایک زندگی دی ہے، اور وہ زندگی محدود زندگی لمیٹڈ ہے، جس کا ایک حصہ معلوم، دوسرا حصہ نامعلوم ہے. کب سے شروع ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے، کب اس دنیا میں آئے ڈیٹ آف برتھ ہے، لیکن ایکسپائر ڈیٹ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے آپ کو نہیں معلوم. یہ معلوم اور نامعلوم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہمیں در حقیقت ایک ایسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے جو بندگی اور عبودیت سے عبارت ہے. اور پھر سوال اسی چیز سے ہوگا کہ جو عقل و شعور اور ارادہ و اختیار رکھتا ہو. اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے ذریعے سے تم علم حاصل کر سکتے ہو، شعور کی منزل پہ آ سکتے ہو. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. جہاں پہ علم نہ ہو، جہاں پہ آگاہی و شعور نہ ہو، وہاں پہ قدم نہ بڑھاؤ، بلکہ رک جاؤ. آگاہی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ، نالج کے ساتھ آگے بڑھو. اس بنا پر پھر خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ تمہاری آنکھیں، یہ تمہارے دل اور یہ تمہارے کان، ان کے بارے میں کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ کان جو دیے تھے اس سے کیا سنا، یہ آنکھیں جو دی تھیں اس سے کیا دیکھا، اور یہ دل جو دیا تھا اس سے کیا سوچا، اس میں کیا رکھا. ایک اور جگہ ارشاد رب العزت وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. فرما رہا ہے کہ ہم جن و انس کی کثرت سے جہنم کو بھر دیں گے. ان کے دل ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے، ان کی آنکھیں نہیں دیکھتے، ان کے کان نہیں سنتے. لا یسمعون بہا. خوب ہم تو سنتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں، ہم تو سوچ رہے ہیں. اس کا مطلب کہ خداوند عالم کسی اور چیز کے سننے، دیکھنے اور سوچنے کے بارے میں کہہ رہا ہے. یعنی زندگی وہ ہے کہ وہ سوچو جو تمہارا پروردگار چاہتا ہے، وہ بولو جو تمہارے رب کی خوشی کے مطابق ہو،
وہ سنو جس میں تمہارے رب کی اطاعت ہو، وہ دیکھو جو تمہیں تمہارے پروردگار کی معرفت سے قریب کرے۔ پس ہر دیکھنا دیکھنا نہیں ہے، ہر سننا سننا نہیں ہے، ہر بولنا بولنا محسوب نہیں ہوتا، ہر بات سوچنا در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں سوچنا اور تھنکنگ کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شپنگ ہوتی ہے تو جو آرڈر دیا جاتا ہے، آرڈر دینے والا در حقیقت ایک خاص میجرمنٹ رکھتا ہے، جناب کلو اتنے سائز کا ہونا چاہیے، کولڈ اتنے سائز کا ہونا چاہیے، فلاں چیز اتنے سائز کی ہونی چاہیے، ماسٹر بیڈ شیٹ ہونی چاہیے، ٹی کور ایسا ہونا چاہیے، فلاں ایسا ہونا چاہیے۔ خوب آپ نے سیا نہیں سیا، کیسے سیا، انسپیکشن جب ہوتی ہے اس کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس اسٹینڈرڈ کے مطابق دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کی تیار کردہ مصنوعات، آپ کی چادر، آپ کا تکیہ، آپ کا پلو کور وغیرہ وغیرہ، یہ سب اگر اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے شپنگ ہو جائے گی، نہیں ہوگا اس کو الگ کر دیا جائے گا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے، یہ اسٹینڈرڈ اور معیار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہر دیکھنا دیکھنا نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں دیکھنا ہے، نہیں، ہر دیکھنا دیکھنا نہیں ہے، ہر سننا سننا نہیں ہے، ہر بات سوچنا سوچنا نہیں ہے۔ بس اس بنا پر توجہ کرنی چاہیے کہ وہ دیکھیں جو خدا سے قریب کرے، وہ سنیں جو خدا کی معرفت دلائے، وہ سوچیں کہ جس سے خدا کی حقیقی معرفت حاصل ہو سکے۔ کلن اولئک کان عنہ مسئولا، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، باز پرس کی جائے گی، ہیلو مسٹر کہاں جا رہے ہو؟ چونکہ زیادہ تر میرے سننے والے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، لہذا میں ایک نفسیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اسی لینگویج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بہت زیادہ علمی انداز سے اس چیز کو بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ہم در حقیقت اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں متوجہ کیا ہے۔ بس جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نتیجہ یہ نکالتے ہیں، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم عزیزان گرامی اس کو استعمال کریں، لیکن اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال جو ہوگا ایسا ہوگا کہ اس نعمت کو کیسے، کہاں اور کیوں استعمال کیا۔ بعض اوقات بہت سی نعمتیں جائز ہوتی ہیں لیکن ہم اسے حرام کاموں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا یہی آنکھ کی نعمت ہے لیکن ہم اسے حرام کاموں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ انٹرنیٹ گھر میں حلال پیسوں سے آ رہا ہے لیکن ہم اسے حرام کاموں میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بجلی جو بلب جل رہا ہے حلال پیسوں سے مہیا کی گئی ہے، لیکن بعض اوقات اس بجلی کی روشنی میں بہت سارے حرام کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن حلال پیسوں سے لیا گیا ہے لیکن اس سے حرام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ موبائل حلال پیسوں سے آپ نے خریدا ہے لیکن اس سے بہت سی چیز حرام کی جا رہی ہیں۔ تو اس بنا پر ہر وہ چیز کہ جو خداوند عالم نے ہمیں دی ہے ہم سے سوال کرے گا کہ اس کو کیسے استعمال کیا، کیوں کر استعمال کیا، کس لیے استعمال کیا۔ اور پھر دوسری طرف ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو خدا جو ہے تمہیں زیادہ دے گا۔ نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ نعمت کو وہاں اور ویسے استعمال کیا جائے کہ جس چیز کے حصول کے لیے وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ مثلا یہ موبائل آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت خداوند عالم نے دیا، اس سے بات کی جائے، لیکن اس سے میں جو ہوں وہ بیڈمنٹن کھیلنا شروع کر دوں، اس سے ٹیبل ٹینس کھیلنا شروع کر دوں، اس سے جو ہے میں اگر خدمت میں عرض کروں آپ کی کہ اس سے کوئی اور کام کرنا شروع کر دوں، کیا ہوگا؟ اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ یا مثلا کوئی اور چیز اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ہر نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اس نعمت کو بالکل ویسے ہی اس کی ایس او پیز کے ساتھ، اس کی مینول بک کے مطابق بالکل ویسے ہی استعمال کیا جائے کہ جیسا کہ لکھا گیا ہو، اور اس راہ میں استعمال کیا جائے کہ جس مقصد کے حصول کے لیے یہ نعمت آپ کو دی گئی ہے۔ بس شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، آنکھوں کا شکر کیا ہے کہ وہ دیکھیں جو خدا کی معرفت دلائے۔ خدا کی معرفت صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے نہیں آئے گی، امام عادل کو دیکھنے سے نہیں آئے گی،
بلکہ ماں باپ کو پیار و محبت سے دیکھنے سے آئے گی، بیوی بچوں کو پیار و محبت سے دیکھنے سے آئے گی، قرآن کریم کو دیکھنے سے آئے گی. یعنی افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سننا ہے، صرف قرآن سنتے چلے جائیں نہیں. ایک صاحبہ ہمارے استاد کے بعد کہیں گے میں نے اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنا دیا. بھئی کیسے اسلامی بنایا؟ جناب بس صبح منشاوی کی قرار لگ جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. خوب جناب یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہو گیا؟ اس کے بعد جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر منقبت، پھر دہات کے نو میں، پھر بینی نو ہے. بھائی آپ کا بچہ پاگل ہو جائے گا. یہ اسلامی ماحول نہیں ہوتا ہے. ہر چیز صرف یہ کہ آپ سناتے چلے جائیں، ہر وہ چیز سنیں کہ جو آپ کو خدا سے قریب کرے. تلاوت قرآن پڑھیں، کریں، سنیں. منقبت اچھی چیز ہے، نوحہ سننا اچھی چیز ہے، مجلس سننا اچھی چیز ہے. ہر وہ چیز کہ جس سے خدا کی معرفت حاصل ہو، جائز و مباح چیز اس سے خدا کی معرفت حاصل ہو سکے. بس سوال ہوگا اور اس کا ہمیں شکرانہ ادا کرنا ہے. شکرانہ یہ ہے کہ اسی راہ میں استعمال کرے جس کے لیے دی گئی. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ آنکھیں بھی ایک نعمت ہیں جیسے دوسری نعمت ہیں. لہذا یہ آنکھیں جو ہیں وہ جب نعمت ہیں تو اس کا صحیح استعمال جو ہے وہ خدا سے قریب کر سکتا ہے. ان آنکھوں کا غلط استعمال ہمیں خدا سے دور بھی کر سکتا ہے. یا یوں کہوں، یا یہ دروازہ رحمان ہے یا دروازہ شیطان ہے. اگر اطاعت رب میں استعمال کیے جائیں دروازہ رحمان ہے، یعنی ان کے ذریعے سے وہ دیکھے جو مجھے خدا سے قریب کرے، وہ سنوں جس سے خدا خوش ہو، وہ بولوں جس سے خدا راضی ہو. اور اس سے شیطان بھی خوش ہو سکتا ہے. توجہ رکھیے گا. شیطان میری آنکھوں کے ذریعے سے یعنی مجھے گمراہ کر سکتا ہے، وہ مجھے کہہ سکتا ہے، بہکا سکتا ہے. اس کا زور نہیں ہے. توجہ رکھیے گا. یہ غلط فہمی ہے ہمارے نوجوانوں کے درمیان کہ شیطان کا بڑا زور ہے، وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے. ہاتھ نہیں پکڑتا، وہ صرف بہکاتا ہے. وہ صرف دور سے دکھائے گا، دیکھو یہ ہے سین، یہ ہے منظر، ادھر آ جاؤ. اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے گا. ہم اور آپ بالکل سرنڈر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بالکل اس کے ہو کے رہ جاتے ہیں. اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ شیطان کا زور نہیں ہے، شیطان صرف بہکاتا ہے. تو آنکھیں نعمت الہی ہیں، اور اگر نعمت کا صحیح استعمال نہ ہو تو پھر وہ نعمت کے دائرے سے نکل کر عذاب کے دائرے میں آ جاتی ہے. حدیث میں قرآن میں ملتا ہے کہ بہت سی نعمت ایسی ہیں کہ خدا کسی نعمت کو نہیں بدلتا مگر لم یکو مغیرا نعمتا ما انعم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے خدا اس کو نہیں بدلتا ہے. تم لوگوں کا کردار اور مس بیہیو اور غلط استعمال اس نعمت کو اس دائرے سے نکال دیتا ہے اور وہ عذاب بن جاتی ہے. وہ در حقیقت کیا ہے؟ جو اب مایہ امتحان تھا، سبب آزمائش تھا، اب وہی چیز عذاب بن جاتی ہے اور پھر اس کے ذریعے سے انسان گناہوں کو کسب کرنے لگتا ہے. اسی لیے کہا ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس، دیکھنا، نظر ڈالنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ آلودہ تیر ہے کہ جو آپ نے دیکھا اور شیطان نے جو ہے نا وہ تیر جو ہے وہ آپ کی آنکھ میں ڈال دیا، اور وہ آپ کے وہ زہر جو ہے در حقیقت آپ کے پورے وجود میں اتر گیا. یہ وہ زہر ہے جو نظر نہیں آتا، جس کا پوائزن نہیں پھیلتا ہے. یہ آپ کے جسم کو قتل نہیں کرتا، یہ آپ کی روح کو قتل کر دیتا ہے. یہ آنکھوں سے جو دیکھنے کی اچھی صلاحیت تھی اس کو سلب کر لیتا ہے. یہ اس کی پازیٹیوٹی کو، اس کے مثبت نکات کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے. پس لازم و ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آنکھیں کی نعمت الہی ہے. جب نعمت ہے تو اس کا امتحان ہے، جب نعمت ہے تو اس کی ایک ایکسپائر ڈیٹ ہے. اگر آپ نے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا عزیزان گرامی، یہ نعمت کی شکل باقی رہے گی اور آپ کے لیے باعث ثواب ہے، باعث بلندی درجات ہے، باعث قرب خدا ہے، باعث نزدیکی اہل بیت علیہ السلام ہے. ان کے جوار پانے کی استعداد اور صلاحیت اور ایبیلٹی کو آپ کے اندر پیدا کر دے گی.
چانس بڑھا دے گی، امکانات کو زیادہ کر دے گی۔ لیکن اگر اس آنکھ کو اور ان نعمتوں کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا عزیزان گرامی کہ وہ در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں شیطان کے لیے دروازہ بن جائے گی۔ اب آتے ہیں تیسرے مرحلے کی جانب کہ جس میں نامحرم کی جانب نگاہ ڈالنا اور اس کے برے اثرات۔ انسان زیبائی پسند ہے، خوبصورتی پسند ہے، لیکن ہر خوبصورتی دیکھنے کی نہیں ہوتی، ہر زیبائی دیکھنے کی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اس نے ہمیں منع فرمایا ہے احکام شریعت کے ذریعے سے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے رسول کہہ دو مومنوں سے کہ وہ اپنی نظروں میں سے کچھ نظروں کو کنٹرول کر کے نیچے کر لیں۔ یغضوا یعنی بے پوشانند، جھکا لیں، چھپا لیں۔ سب نظروں کو نہیں کہا کہ آنکھوں پہ پردہ ڈال کے نقاب ڈال لیں، نہیں، بلکہ کیا کہا یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں میں سے، من یعنی کچھ کو جو حرام کی طرف ہیں، جو مشتبہ ہیں، شبہناک ہیں، ان کو چھپا لو، ان کو نیچے کر لو، ان کو کنٹرول کر لو۔ اگر انسان ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بہت سے فوائد اسے حاصل ہوتے ہیں۔ تو انسان زیبائی پسند ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بہرحال اچھے چہرے ہوتے ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، انسان دیکھتا ہے، اچھے مناظر کو دیکھتا ہے، سینری کو دیکھتا ہے، قدرتی مناظر کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نامحرم یا اجنبی عورت کی جانب، اجنبی سے مراد کیا ہے؟ یعنی نامحرم، آپ کی چچی وہ بھی اجنبی تو نہیں ہے لیکن نامحرم ہے، آپ کی بھابھی آپ کے لیے نامحرم ہے، ٹھیک ہے، آپ کی خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، تایا زاد، ماموں زاد، یہ جتنی زاد بہن ہیں یا بھائی ہیں، یہ سب آپ کے لیے نامحرم ہیں۔ یہ جو ہم جب کہتے ہیں کہ نامحرم کی طرف نگاہ نہ کر تو فوراً ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ کوئی مرد ذات لڑکا جو ہے لڑکی کی طرف نگاہ ڈال رہا ہے، نہیں، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یعنی لڑکی کے لیے لڑکا اور لڑکے کے لیے لڑکی نامحرم ہے۔ اگر یہ حکم لڑکے کے لیے ہے تو لڑکی کے لیے بھی ہے کہ وہ نامحرم پہ نگاہ نہ کرے، وہ اپنی نظر کو آلودہ مت کرے۔ پس عزیزان گرامی اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ نامحرم کی طرف دیکھنا نہ صرف یہ کہ انسان کو راہ حق سے دور کرتا ہے بلکہ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک منفی جذبات پیدا کرتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، پھر دوسرا سیاہ نقطہ، پھر تیسرا سیاہ نقطہ، پھر چوتھا سیاہ نقطہ، آہستہ آہستہ کیا ہے پورا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ علم نفسیات بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حواس خمسہ سے گین کر رہے ہیں، یہ سب آپ کے لاشعور میں اور شعور میں سیو ہو رہا ہے۔ لاشعور میں جب سیو ہو رہا ہے، اور اس چیز کو میں کئی جگہ اور کئی جہت سے بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ ممکن ہے کہ بچوں نے نہ سنا اس لیے اس کے دوبارہ تکرار کروں، اللہ یہ مثال طالب علم ہونے کے حیثیت سے نفسیات کے وہ میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے کہ انسان جو ہے جب ایک کام کر رہا ہے تو اس کے لاشعور میں جاتا ہے، جب لاشعور میں جاتا ہے تو لاشعور کا کام اسے ملٹیپلائی کرنا ہے، ضرب دینا ہے۔ کوئی برا کام کیا ہے وہ ضرب دے گا، برا ہے برا ہے برا ہے برا ہے، اگر اچھا ہے تو کہتا ہے اچھا کیا، برا کیا، برا عمل کیا، گناہ کیا، برا ہے۔ کوئی شکست کھائی، کیا ہے کہ وہ انسان جو ہے کہتا ہے تم اچھے نہیں ہو، تم شکست خوردہ ہو، تم ہار گئے ہو۔ اب یہ دیکھیں کوئی بچے فیل ہو جاتے ہیں، 2 دن تک کمرے پڑے ہوئے، کمرہ بند، لائٹ بند، کھانا نہیں کھا رہے، محبت میں ناکام ہو گئے، جی عاشق روٹ گیا، چھوڑ کے چلا گیا، منگنی ہو گئی کہیں، جناب وہ 2 دن بند، کمرہ ہے، لائٹ بند، کھانا نہیں کھا رہے، کیونکہ شکست تسلیم کر لی۔ جب شکست تسلیم کر لی ہے تو اس میں تو دنیا دی اینڈ ہو گئی ہے۔ اس لڑکی سے مجھے شادی کرنی تھی، اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، دی اینڈ، ختم، دنیا کلوز۔ اب وہ جو ہے سیٹ سانگ اس کے شروع ہو گئے۔ اگر جو ہے وہ فیل ہو گیا، یہ نمبر کم آیا، یا کوئی بھی قسم میں شکست ہو گئی، اب یہ سب کیا ہے، یہ منفی چیزیں اس کے ذہن میں جا رہی، جب ذہن میں جا رہی ہیں تو اندر سے آنا شروع ہوا۔ اب جب انسان ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا کوئی اچھا کام نہیں کرتا، نہ نماز کا دل چاہے گا، نہ روزہ کا دل چاہے گا، نہ عبادت کا دل چاہے گا، کسی چیز کا دل نہیں چاہے گا، وہ سیڈ سانگ،
کیونکہ وہ ملٹیپلائی کر رہا ہے اندر سے. لاشعور کہہ رہے ہیں تم برے ہو, تم شکست خوردہ ہو, تم ہار گئے ہو, تمہاری محبوبہ چلی گئی ہے مثلاً, ٹھیک ہے, تم فیل ہو گئے, تمہارے نمبر کم آئے, تمہارے ماں باپ نے مثلاً جو ہے وہ یہ کر دیا. یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ برتن توڑ دیتے ہیں, ماں باپ انہیں ڈانٹ دیتے ہیں. جب ڈانٹ دیتے تو بالکل وہ کہتے ہیں بس میں تو کچھ نہیں ہوں, مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو انسان کے لاشعور میں جاری ہوتی ہے اور پھر اس کو ملٹیپلائی کر رہا ہے. اچھی چیز ہے تو وہ اچھا ہوتا ہے, جب آپ پاس ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, آپ کی جی بی اچھی آتی ہے, اور پھر آپ جو ہے وہ مثلاً کوئی اسکور کرتے ہیں, کوئی کارنامہ کرتے ہیں, کوئی خدمت انجام دیتے ہیں, کوئی والنٹری جو ہے راشن پہنچاتے ہیں, آپ کے جناب ہم نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, اور آپ کا دل چاہتا ہے اور کرے. یہ سب کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ اس لیے رہا ہوتا ہے کہ وہ سب اندر جا رہا ہے پازیٹیوٹی, اور وہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے. بس اس بات پہ لازم و ضروری ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو نامحرم کی طرف نگاہ ڈالنا ہے, یہ صرف نگاہ ڈالنا نہیں ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا, جو انہوں نے عمل بھیجا ہے وہ وَآثَارَهُمْ سورہ یاسین ہے, اور ان کے آثار بھی لکھ رہے ہیں. یہ اثر کیا ہے؟ وہ اثر آپ کے لاشعور میں جا رہا ہے, جو اندر سے ملٹیپلائی کر رہا ہے. اس لیے کہ رات کو مثلا وضو کر کے سوئیں, عبادت کر کے سوئیں, راز و نیاز کر کے سوئیں, خدا سے سورہ کہف کی آخری آیت پڑھ کے خدا بندہ مجھے اٹھا دینا, وہ یہ کر دینا, وہ کر دینا, تاکہ وہی میموریز جنہیں آپ لے کے سوئیں وہی میموریز لے کے اٹھیں. مثلا کہا جاتا ہے اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اسٹڈی یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور اسٹڈی کر کے سوئیں, اور اسٹڈی کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کچھ نہ پڑھیں, صبح اٹھنے کے بعد پھر آپ وہی اسٹڈی کو دوبارہ سے ریویژن کریں. تو جو کچھ رات کو حافظے میں ڈالا تھا وہی چیز میموری میں ریکارڈ ہو رہا ہے, اور پھر وہی چیز دوبارہ اٹھ کے جب پڑھیں گے تو بالکل پختہ اور مضبوط اور اسٹرانگ ہو جائے گا. پر اس بنا پہ لازم و ضروری ہے کہ نامحرم کی طرف نظر ڈالنا بھی در حقیقت کیا ہے؟ وہ بھی کیا ایک منفی کام ہے جو اندر جا رہا ہے. اب آپ نے دیکھا میں نے ایک نگاہ ڈال لی, خواہ وہ کسی کو تصویر دیکھی ہو, لائیو دیکھا ہو, یا کسی کو جو ہے اپنے سامنے دیکھا ہو, لیکن وہ کیا وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے جو برے اثرات ہیں وہ یہی ہے کہ آہستہ آہستہ پھر انسان جو ہے وہ یوز ٹو ہوتا چلا جاتا ہے, عادی ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ روایات ہمیں منع کرتی ہیں کہ نامحرم کی طرف نگاہ نہ ڈالی جائے. اس سے حسرت پیدا ہوتی ہے, اور ایسی حسرت پیدا ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان اس حسرت کے پہاڑ کے تلے دب جاتا ہے. ایک نوجوان نے میرے استاد سے کہا کہ میں نے ایک نظر حرام ڈالی تھی, ایک نظر حرام, 11 سال میں اس کا خمیازہ بھگتتا رہا ہوں. توجہ کیجئے گا, 11 سال بہت کوئی معمولی چیز نہیں, 11 سال عزیزان گرامی. پس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ نامحرم کی طرف نظر ڈالنے کے جو مسائل ہیں ان کو سنجیدگی سے لیا جائے. اس لیے کہ اگر براہ راست دیکھا جائے جب بھی اس کا ایک نتیجہ ہے, اور ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ دیکھا جائے اس کا ایک نتیجہ ہے. اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھے, ہماری نوجوان نسل کوشش کرے, ایکسرسائز کرے, اپنے آپ کو تیار کرے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ وہ نظر نہ ڈالے, نہ دیکھے. اس لیے آیت اللہ بہجت بھی کہتے ہیں, روایات بھی کہتی ہیں کہ اگر تم اپنی نظروں کو کنٹرول کرو تو تم عجائب دیکھو گے. یعنی تمہاری ان آنکھوں کے سامنے سے, ان آنکھوں سے یہ آنکھیں نہیں ہیں بلکہ وہ چشمے برزخی جسے کہا جاتا ہے, اس کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے. آیت اللہ جمال گل پائگانی کہتے ہیں کہ بہت عارف گزرے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بہت صاحب بصیرت آدمی تھے, چشم برزخی ان کی کھلی تھی. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کے انتقال کو ان سے کہا آپ اس کی تلقین پڑھ دیں. وہ تلقین پڑھنے لگے, اس کو قبر میں لٹایا, تلقین پڑھنے لگے. جب کہا اسمع افہم اسمع افہم اسمع افہم, پڑھو. جب وہ پڑھنے لگے کہ سنو سمجھو سنو سمجھو, کیا ہوا؟ اس نوجوان نے اس عالم برزخ سے کہا میں نہیں سمجھ رہا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. پھر انہوں نے غور سے دیکھا تو شیطان جو ہے, کچھ شیطان اچھل کود کر اس کے چاروں طرف خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس کو گمراہ کر دیا. وہ متوجہ ہو کہ معاملہ کچھ اور ہے. وہ قبر سے باہر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ادھر ادھر دیکھا ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ گریہ کر رہی ہے بہت زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ تم اس کی ماں ہو؟ کہا کہ ہاں. پھر کہا کہ اس کا باپ بھی ہے؟ اس کا باپ کو بلایا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کہا کہ تمہارا بیٹے کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا, کوئی دیندار نہیں تھا؟ کہا کہ نہیں, اہل نماز شب, اہل مطالعہ, اہل دین, اہل تدین, بہت اچھا تھا لیکن مغرور تھا.
میں کچھ کہتا تھا بابا تم تو جاہل ہو، تم تو ان پڑھ ہو، تم تو پڑھے لکھے نہیں ہو. 2-3 دفعہ اس نے کہا میرا دل ٹوٹ گیا. یہ ماں باپ سے بدتمیزی، بد کلامی، ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچانا، توڑنا، انہیں اذیت پہنچانا اس کی عاقبت کو خراب کرنے کے لیے تھا. انہوں نے کہا دیکھو معاملہ یہ ہے، دیکھو تمہارا بیٹا گیا اور وہ شیطان اسے گمراہ کر رہے ہیں، گمراہ کر چکے ہیں، وہ جا رہا ہے. اگر تم معاف کر دو گے تو وہ اس کی عاقبت سدھر جائے گی. ماں باپ نے کہا کہ ہم معاف کر دیتے ہیں. توجہ کیجیے، وہ آئے دوبارہ سے انہیں تلقین شروع کی اور کہا اسمع افہم اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. کیا ہوا؟ نوجوان نے کہا ہاں اب میں سن بھی رہا ہوں، سمجھ بھی رہا ہوں اور دہرا بھی رہا ہوں. بعض اوقات چشم برزخی انسان کی بات ہو جاتی ہے. کیا جب تم اپنی آنکھوں کو بند کرو گے تو خدا عجائب دکھائے گا، پردے ہٹا دے گا. توجہ رکھیے گا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ عجائب دیکھنا مقصد نہیں ہے ہمارا، مقصد بندگی کرنا ہے کہ خدا کے بندے بنے، خدا کے عبد بنے، خدا کے غلام و نوکر بنے کہ خدا بندہ میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا نوکر خادم ہوں، جو تیرا حکم ہے میں وہ کروں گا. تو مجھے عجائب دکھائے یا نہ دکھائے. توجہ رکھیے گا. اس بنا پر لازم و ضروری نوجوان نسل کے لیے کہ متوجہ ہوں. حدیث میں کوئی نامحرم نظر پڑ جائے، یا آسمان کی طرف کر لے اپنی نظر یا زمین کی طرف، تو خداوند عالم فوراً حوروں سے اس کی شادی کر دیتا ہے یا حور سے اس کی شادی کر دیتا ہے. خوب حدیث میں ملتا ہے. بس اس بنا پر کیا ہے، یعنی انسان پریکٹس کرے، اپنے آپ کو توجہ دلائے کہ نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرے، اور اگر نگاہ ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرے تاکہ جو ہے اس کا اثر ظاہر ہو سکے. بس نوجوان نسل اگر واقعاً چاہتی ہے کہ وہ مضبوط و مستحکم، کنسنٹریشن آئے، ارتکاز آئے، پڑھنے لکھنے میں کنسنٹریشن آئے، یکسوئی آئے. مولانا نہیں دل چاہتا، نماز میں دل نہیں لگتا، پڑھائی نہیں ہوتی. کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ تم اس سے پہلے اس کیمرے کے ذریعے سے وہ کچھ دیکھ چکے ہوتے ہو، ان کانوں کے ذریعے سے وہ کچھ سن چکے ہوتے ہو، اس منہ کے ذریعے سے بڑا بڑا اتنی کر چکے ہوتے ہو. وہ سب کچرا جو ہے وہ بھر جاتا ہے. آپ کا موبائل ہوتا ہے، اب آپ انٹرنیٹ صبح سے شام تک چل رہا ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، انسٹاگرام چل رہا ہے، نہ جانے کیا کیا چل رہا ہے. خب میموری آ رہی کیا ہے، جب کچرا زیادہ ہو جائے گا تو ہینگ کر جائے گا، بلاک کر جائے گا، رکنے لگے گا، رک کے چلے گا. یہ جو تم نے دیکھا، تم نے سنا، تم نے بولا، تم نے چھوا، تم نے ہر چیز اپنے حواس خمسہ سے اس کو گین کیا، خوب یہ کچرا ہے کہ جو تم اپنے اندر ڈال رہے ہو. پھر نہ نماز میں دل چاہے گا، نہ روزے میں دل چاہے گا، نہ تلاوت قرآن میں دل چاہے گا، نہ امام حسین کے مصائب میں رونا آئے گا، نہ دل کمزور ہوگا، نہ کسی کو دیکھ کر جو ہے تمہیں افسوس ہوگا کہ کاش میں اس کی مدد کروں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کو صاف کرو، کلین کرو اس کو. خوب اس کے لیے سافٹ ویئر آتے ہیں کہ اپنی میموری کو کلین کریں، اضافی فائلوں کو ڈیلیٹ کریں. آپ کی فوٹو ہیں، آپ کے امیجز ہیں، آپ کی ویڈیوز ہیں، آپ کی ڈاؤن لوڈ فائل ہیں جو غیر ضروری ہیں، جو ان نیسیسری آپ نے ایپس انسٹال کی ہوئی ہیں، ان کو ان انسٹال کریں تو آپ جو ہے آپ کا موبائل جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا، رن تیزی سے کرے گا، جلدی رزلٹ دے گا. خوب یہ جو کچھ آنکھوں سے دیکھا ہے، جو کچھ ہم بول رہے ہیں، یہ سب کیا کچرا ڈال لیں تو یہ ہینگ کر رہے ہیں. جب ہینگ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے نہ نماز اچھی، نہ روزہ اچھا، نہ تلاوت اچھا. ماں باپ کے سامنے بھی چیخ رہے ہیں، گناہوں کے سامنے بھی گناہوں کے لیے بھی چیخ رہے ہیں، بری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور چیز آ گئی ماشاءاللہ سے، نیٹ فلکس کے نام سے موویز آپ دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ سے 5 200 نے اکاؤنٹ لیے ہوئے ہیں، 1700 1800 2000 کا. چل بھائی تو اتنے بجے دیکھنا ہے، میں اتنے بجے دیکھوں گا، فلاں مووی دیکھی تھی، فلاں یہ چیز کی تھی. بھائی کیوں کر رہے ہو؟ اپنے جائز پیسوں کا حرام کر رہے ہو. بالفرض سپوز دیٹ کہ آپ بہت ہی حلال چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو ممکن نہیں ہے کہ نیٹ فلکس میں بہت ہی حلال چیز آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے، ممکن نہیں ہے. اس میں کہیں نہ کہیں گناہ ضرور آئے گا ہر سین میں. چنانچہ وہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن آپ ہی کے پیسوں سے چونکہ اکاؤنٹ مشترکہ ہے، کامن ہے، آپ کا دوست بری چیزیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوگا جناب؟ پھر مجھے بتائیے. اس بنا پر جو ہے یہ نیٹ فلکس بھی ایک عذاب ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہم اپنی روح میں ڈال رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری اندر روحانی بلاکیج ہو رہی ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، یکسوئی آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ جو آنکھوں کا کیمرہ جو کچھ دیکھتا ہے وہ دل اسے کیچ کر لیتا ہے. بابا طارق کہتے ہیں زدید او دل ہر دو کنم فریاد، کہ دید ہر چے دید دل کو نہ دیاد. کہ میں اپنی آنکھوں دل کے آتے مجبور ہو گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں، انہوں نے جینا حرام کر دیا. جو کچھ دیکھتا ہوں دل اسے محفوظ کر لیتا ہے.
پھر کہتے ہیں ایران کے ایک شاعر تھے بابا طاہر، وہ کہتے ہیں کہ ایک نوکدار خنجر بناؤں گا فولاد کا، اپنی آنکھوں کو پھوڑ ڈالوں گا تاکہ دل جو ہے جب آنکھیں نہیں دیکھیں گے دل آزاد ہو جائے گا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں یہ ضعیف قسم کا، بہت ہی تھرڈ کلاس قسم کا تقویٰ ہے، بالکل پور تقویٰ ہے۔ یعنی آپ اپنی زبان کو کاٹ دیں، کانوں میں سیسر ڈال لیں، ہاتھوں پیر کو بند کر کے گھر میں بیٹھ جائیں کہ جناب نہ دیکھوں گا، نہ سنوں گا، نہ بولوں گا، نہ جاؤں گا، نہ آؤں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ یہ عظمت نہیں ہے انسان کی، عظمت یہ کہ آنکھیں ہوں اور حرام نہ دیکھو، کان ہو حرام نہ سنو، زبان ہو حرام نہ بولو، ہاتھ پیر ہو حرام نہ کرو۔ اور اس طرح تو بس پھر آپ جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جائیے، کوئی کام کرنا کیجیے۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے بس آپ زبان اور آنکھیں اور سب کچھ بند کر کے بیٹھ جائیے، نہیں، اسلام کہتا ہے جاؤ، کام کرو، محنت کرو، تلاش کرو، پڑھو لکھو، سماجی تعلقات برقرار کرو، لین دین کرو، جاب کرو، پڑھائی کرو، ٹیوشن پڑھاؤ، سوشل میڈیا پہ آؤ، امام زمانہ کے لیے کام کرو، لیکن کیا ہے؟ حلال حلال حلال، دیکھو حلال، سنو حلال، بولو حلال، فیل کرو حلال، تھنک کرو حلال، ہاتھ و پیر سے جو کام کرنا ہے حلال کرو۔ بس یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس مشکل کو خود ایجاد کر رہے ہیں اور اس کا حل صرف آپ کے پاس ہے، اور یہیں سے میں چاہوں گا کہ ان گناہوں کی جانب اشارہ کروں، صرف اشارہ، کہ جو معمولاً جوان تنہائیوں میں انجام دیتے ہیں۔ اے نوجوان، تنہائیوں کے گناہ، چھپ کے گناہ جو تم کر رہے ہو، اس کی دوا تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ دعا کرو بہت اچھا ہے، توسل کرو بہت اچھا ہے، بار بار دعا کرو، بار بار جو ہے وہ اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرو، لیکن عمل تم نے کرنا ہے۔ توسل آ کے تم سے عمل نہیں کرائے گا، ہاتھ نہیں پکڑے گا، کھینچ کے نہیں لے جائے گا، نامحرم کو نہیں ہٹا دے گا توسل۔ دعائے توسل پڑھی بہت اچھا، زیارت عاشورہ پڑھی بہت اچھا، زیارت امین اللہ پڑھی بہت اچھا، دعائے عہد پڑھی بہت اچھا ہے، لیکن یہ دعائے عہد آ کے آپ کو نامحرم کو سامنے سے نہیں ہٹائے گی، وہ ایک روحانی طاقت دے گی، اس روحانی طاقت کا اپلائی تو کرو۔ خوب جنگ میں ایک فوجی کو اسلحہ دیا جاتا ہے، یہ اسلحہ دینا فوج کا کام ہے، اور تم اس کا حملہ تو کرو نا اپنے دشمن پر، ورنہ وہ حملہ کر دے گا۔ اب ہم دعائے توسل پڑھی، زیارت عاشورہ پڑھی، دعائے عہد پڑھی، دعا افتتاح پڑھی، لیکن جو ہے یہ جو روحانی طاقت ملی، ہم کہہ رہے خداوندہ تو کر دے، نا محرم ہٹا دے۔ نا محرم نہیں ہے، نامحرم کیسے نہیں ہے؟ وہ آئے گی آپ کے سامنے، اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو بھائی۔ غیبت آئے گی، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرو، برے لفظ آئیں گے زبان پہ، آپ اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ دعائے توسل اس نامحرم کو اٹھا کے لے جائے، نہیں، وہ آئے گی۔ بس اس بنا لازم و ضروری کہ وہ روحانی طاقت جو آپ کو ملی ہے وہ در حقیقت آپ نے استعمال کرنی ہے۔ بس یہ روحانی طاقت ملی ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، مثلاً پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ سب معمول میں جا رہا ہے، کسی کا چہرہ یاد آ رہا ہے، کسی کی ہنسی یاد آ رہی ہے، کسی کا کچھ یاد آ رہا ہے، کسی کا ڈریس یاد آ رہا ہے، کسی کی باڈی لینگویج یاد آ رہی ہے، وہ سب یاد آ، پھر کہاں سے نماز ہوگی؟ پھر کہاں سے جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اسٹڈی ہوگی؟ تو اے نوجوانوں، تم چھپ کے جو گناہ کر رہے ہو، اس کی تمہارے پاس ہے، چھوڑ دو، لڑو، تر کرو۔ بہت سے نوجوان آئے، ان سے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ عہد لیں، امام زمانہ سے عہد کریں، ہم یہ نہیں کریں گے، دعا کرو۔ یعنی کیسے دعا کرو؟ خداوندہ میں تیرا بندہ ہوں، ضعیف ہوں، میں بہک جاتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ یہ دعا کریں اس طرح، خداوندہ میری آنکھیں بہک جاتی ہیں، تو میری مدد فرما۔ اب یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے لاشعور میں جاری ہے کہ آپ ہیلپ نہ کریں، پلیز ہیلپ می، او گاڈ پلیز ہیلپ می، او امام زمانہ پلیز ہیلپ می، میری مدد کرے، میری مدد کرے۔ اب یہ آپ کے اندر ایک پیاس جنم دے گی، ایک پیاس کو اجاگر کرے گی کہ تمہیں یہ چھوڑنا ہے۔ آہستہ آہستہ جب یہ زیادہ ہونے لگے گی نا، پھر آپ تھنکنگ کریں گے، سوچیں گے، جب سوچیں گے تو مزید جو ہے وہ ہتھوڑا جو ہے وہ آپ کے گناہوں پہ پڑ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو، کیوں دیکھ رہے ہو، کیوں سن رہے ہو، کیوں بول رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو، کیوں ایسا بیہیویئر ہے تمہارا۔ لہذا دعا کریں خدا سے لفظ کے ساتھ، خداوندہ میں نے نامحرم پہ نظر ڈالی، خداوندہ میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، میرے کانوں سے غیبت سنی۔ رات کو سوتے ہوئے امام زمانہ سے گفتگو کریں، یا امام زمانہ آج میں نے فلاں برا کام کیا، کوئی سنے نہیں، دل سے کہیں، یا امام زمانہ اگر کوئی نہیں ہے تو ایسے کہیں کہ آپ کے کان سن سکیں، کان سے آواز اندر جائے، ٹھیک ہے، اتنا کہ دوسرا کوئی نہ سنے۔ میں نے برا کام کیا، میں نے گناہ کیا، میری آنکھوں نے نامحرم کو دیکھا، میرے دل نہیں چاہ رہا تھا،
میں لڑ رہا تھا لیکن میں نفس سے لڑتے لڑتے ہار گیا، فلاں جگہ جیت گیا، میں نے فلاں کی غیبت روک دی، فلاں کی اچھائی کی، فلاں کی خدمت کی، فلاں کا یہ کیا یہ کیا، رپورٹ پیش کرے امام کو. آپ دیکھیں گے 1 ہفتے 10 دن 20 دن 40 دن کے بعد آپ کی حالت چینج ہو چکی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک پیاس کو اپنے اندر اجاگر کر رہے ہیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، میں تنگ آ گیا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ تنگ آ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں خدا کے لیے چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے تنگ نہ کرو، مجھے تنہا چھوڑ دو، میں نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح آپ گناہوں سے کہ مجھے چھوڑ دو، میں پرواز کرنا چاہتا ہوں امام کی طرف، میں خدا کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، چھوڑ دو مجھے، یہ کہیں تو. لیکن آپس کی بات یہ ہے ہم گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. یقین رکھیں واللہ باللہ تاللہ، یہ قسم شرعی ہے. اگر کوئی گناہ کو چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے. یوسف کے لیے اگر بند دروازے کھل سکتے ہیں تو یہ عطا و بخشش صرف جناب یوسف کے لیے نہیں ہے، آپ کے سامنے بھی بند دروازے کھل سکتے ہیں. آپ کے لیے بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تڑپ تو پیدا کرو، فرار تو کرو، گناہ کو گناہ تو سمجھو. یوسف نے سمجھو گناہ، یوسف نے فرار کیا، بند دروازے کھل گئے. خب میرا اور جناب یوسف کا معاملہ گناہ کے مقابلے میں ہے. یوسف کا امتحان زلیخا نامی عورت سے تھا، میرا اور آپ کا امتحان ایک اور زلیخا سے ہے. میری زلیخا میرا موبائل ہو سکتا ہے، میری زلیخا جو ہے میری دنیا ہو سکتی ہے، میری خواہشات ہو سکتی ہیں، میرا نیٹ فلکس ہو سکتا ہے، میری موویز ہو سکتی ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو مجھے گمراہ کرے. پس اس بنا پر لازم ہے کہ دعا کریں. دعا نفس، خود ایک یہ الگ موضوع ہے دعا نفسیاتی لحاظ سے، اس پہ میں نے لکھا بھی ہے لیکن یہاں پہ فی الحال نہیں بیان کرا کہ دعا کریں. جب دعا کریں گے اندر ایک پیاس پیدا ہوگی، وہ پیاس جو ہے آپ کو اس طرف لے جائے گی. اور آخری نقطے کی طرف آتے ہیں کہ جب ہر طرف سے دعوت عام ہوں، رعایتی سیل لگی ہو، گرینڈ سیل لگی ہوئی ہے گناہ کی، اور ہر طرف لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیں باہر نکلیں گے گناہ، انٹرنیٹ پہ جائیں گے گناہ، سوشل میڈیا پہ جائیں گے گناہ، فیس بک پہ جائیں گے گناہ، ہر چیز موجود ہے. کیا کریں اور کیسے بچیں؟ بس عزیزان گرامی، کیسے بچیں اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ و تیار کریں، دعا کریں، تڑپ پیدا کریں، چیخیں چلائیں. تڑپ جب تک نہیں ہوگی، طلب تو ہوتی ہے، تڑپ نہیں ہوتی. توجہ رکھیے گا، طلب ہے آپ میں، پیاس ہے، لیکن تڑپ نہیں تو آپ اٹھ کے نہیں جائیں گے. لیکن جب طلب کے ساتھ تڑپ بڑھ جائے گی پھر آپ پانی کی طرف جائیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ نامحرم حرام ہے، لیکن یہ کچا معلوم ہے، کمزور سا معلوم ہے. تڑپ ہوگی نا تو صحیح نظر آئے گا. تڑپ کیسے پیدا کریں؟ خدا خدا خدا، توسل، دعا کریں. ہر نماز کے بعد واجب کر لیں 5 منٹ 7 منٹ دعا کرنی ہے. خدا بندہ جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ صلی علی محمد وعلی محمد، چلے جی چھٹی. نہ تسبیح کا پتہ، نہ اللہ اکبر کا پتہ، نہ الحمدللہ، نہ سبحان اللہ. اللہ اکبر میں ملا کہ نہیں ملا، الحمدللہ اللہ میں ملا کہ نہیں ملا، الحمدللہ اللہ اکبر خواہ ختم نہیں. توجہ اللہ اکبر. آیت اللہ خامنہ کے بارے میں ہے کہ کافی دیر لگتی ہے ان کو تسبیح جناب فاطمہ الزہرا ختم کرنے میں. توجہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. اس کے بعد دعا کا ہاتھ اٹھائیں. خدا بندہ، تیرا عاجز بندہ، کمزور بندہ، ضعیف بندہ تیرے سامنے حاضر. خدا بندہ، میں نوجوان ہوں، میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، میں امام کے کام آنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما، میری مدد فرما، میری مدد فرما. بار بار کہیں مدد فرما، بار بار خدا سے کہیں میں اچھا بننا چاہتا ہوں. اپنے ان گناہوں کا تذکرہ کر. خدا بندہ، میں نامحرم کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں گانوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں بد اخلاقی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں سستی کاہلی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میں امام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو کیا ہے؟ تڑپ پیدا کرنے کے لیے توسل. دوسری چیز توسل باہل بیت علیہ السلام. توجہ کے ساتھ توسل کریں کہ یہ ایک روحانی طاقت ہمیں مل رہی ہے.
پس اس بنیاد پر لازم و ضروری ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اس طرح کی ایکسرسائز کریں، ڈیلی 10 ایکسرسائز کریں اور اس کا رزلٹ اپنے پاس لکھیں کہ جناب ہم نے یہ عمل کیا ہے اور ہم جو ہیں اس طریقے سے جو ہے ہم اتنے بچے ہیں، اتنے بچے اتنی دفعہ کامیاب ہوئے، اتنی دفعہ کامیاب نہیں ہوئے. وہ چارٹ آپ لکھ سکتے ہیں، مہیا کر سکتے ہیں اور پھر ہفتے میں یا روزانہ جو اس کو دیکھیں، خداوندہ یہ اچھا تھا، یہ برا تھا، یا کامیاب ہو یا ناکام ہو، خداوندہ ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا. تو یہ چیز کیا ہے آپ کے اندر مزید شوق پیدا کرے گی. پس میری اپنی نوجوان دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ و تیار کریں. بقول آیت الحسن زادہ عاملی ظہور صغرا کا آغاز ہو چکا ہے 79 سے، اسلامی انقلاب سے، اور اب ظہور کبریٰ باقی ہے. اور جو کچھ بھی حالات آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ آغاز ہے ظہور کبریٰ کا آہستہ آہستہ. وقت بہت نہیں ہے، کم وقت ہے، محدود وقت ہے، تیار کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور گناہ میں لے ڈوبیں. امام کے مد مقابل لوگ کیسے آئیں گے؟ جو خواہشات نفس پہ عمل کرتے ہیں. آج خواہشات نفس پر عمل کر رہے ہیں، یہی ان کا مزاج بن رہا ہے، یہی ان کا فیت بن رہا ہے، یہی ان کی آئیڈیالوجی بن رہی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بن جائیں گی، انسان کا مزاج ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے یار، ہوتا ہے، چلتا ہے، دیکھا جاتا ہے، ارے کچھ نہیں ہوتا، نیٹ فلکس کیا چیز ہے، ارے مووی کیا چیز ہے، ارے گانوں سے کیا ہوتا ہے، ارے نامحرم سے کیا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا ہے وہ ایک جو ہے بڑا بن جائیں گے. پھر امام کے مد مقابل انسان آ جائے گا. اعوذ باللہ. اپنے آپ کو تیار کریں، امام کے لیے تیار کریں، آمادہ کریں، امام سے دعا کریں، التجا کریں. یقین رکھیں جتنا آپ توجہ سے دعا کریں گے امام سے، امام کی توجہ عنایت آپ پہ ہوگی. کوئی ایسا کام کریں جس سے امام خوش ہو. ایک عہد کرے امام سے کہ یا امام 40 دن میں یہ کام نہیں کروں گا، زمین آسمان ایک ہو جائے بولا، اور لڑ جاؤ، مر جاؤ، جو جاؤ، لیکن جو ہے یہ کام کرو 40 دن تک. پھر اگلے 40 دن تک ایک اور منفی صفت، آپ دیکھیں خود بخود آپ کے اندر ایک روحانی بالیدگی آئے گی. اسپرچل جو آپ کی دنیا ہے وہ اس میں ایک انقلاب آ جائے گا. روحانی دنیا میں اندر ایک ہلچل مچی ہوگی، ایک آگ لگی ہوگی، ایک آتش روشن ہوگی عشقی. یعنی دل پھٹا جا رہا ہوگا اس خوشی کو، اس عظمت کو دیکھ کر. پس اس بنا پر لازم و ضروری کہ آمادہ و تیار کریں اور خدا سے چاہیں کہ وہ ہماری مدد کرے. میری یہیں پر التماس ہے تمام نوجوانوں سے کہ آپ پاک ہیں، نوجوان ہیں، خدا سے قریب ہیں. ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ النور، بسم اللہ النور.